اینڈ ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے بدر العارفین نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنا رہے تھے. یقینی طور پر آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آج کا شو بھی آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا، ہم امید کرتے ہیں. ابھی آج میں ہم مفتی صاحب سے بات کر رہے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی پیدائش کے حوالے سے، ان کے بچپن کے حوالے سے، اور اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں حضرت امام حسن کی خلافت کے حوالے سے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر زیادہ روشنی ڈالی نہیں جاتی، جس پر زیادہ بات نہیں ہوتی اور زیادہ علم بھی نہیں ہے. اس حوالے سے ہم ان سے جانتے ہیں اور اس کے بعد حضرت امام حسن کے وصال کے حوالے سے بھی ہم ان سے جانیں گے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت امام حسن کی خلافت کا معاملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر خلافت کی بات کی جائے تو خلفائے راشدین کا جہاں ذکر کیا جاتا ہے، اکثر ہمارے ہاں یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین میں 4 شخصیات کو گنا جاتا ہے، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مشکل کشا شیر خدا حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. آپ کو خلافت کے جو معاملات ہیں ان میں گنا جاتا ہے. جو خلافت راشدہ یعنی جو مشہور ہے، جن کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ خلافت کے جو معاملات ہیں اور خلافت کا جو دور ہے وہ 30 سال تک رہے گا. اگر ہم ان 30 سالوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور مختلف ایام میں ان کو ملاتے ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی خلافت میں رہا. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی تقریباً 10 سال یہ خلافت میں رہا. پھر حضرت عثمان غنی کا یہ دور رہا. پھر اس کے بعد حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کا دور تقریباً 4 سال اور 6 ماہ کے قریب، یا دیگر روایت میں اس میں رہا کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے خلافت انجام پائی اور خلافت کے جتنے بھی امور تھے، جتنے بھی کام تھے وہ آپ نے جو ہے وہ احسن انداز سے آپ نے فرمائے. لیکن آپ کی شہادت کے بعد تمام تر صحابہ اکرام اور دیگر اشخاص کی موجودگی میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خلافت کے معاملات کو سنبھالنے کی وہ پیشکش کی گئی اور آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی. یہاں پر جب تک اگر حضرت امام علی مقام امام حسن کی خلافت کو یہ ایڈ نہیں کریں گے تو 30 سال پورے نہیں ہوتے. تقریباً ایک روایت کے مطابق 6 مہینے آپ کی خلافت رہی اور پھر اس دور کے مطابق جو خرافات اور دیگر ایسے معاملات رہے کہ آپ نے بذات خوشی اور بذات خود ہی معاملات کو دیکھتے ہوئے اور امت میں افرانفری نہ پھیلے اور دیگر ایسے واقعات جو ہے وہ رونما نہ ہوں، اس وجہ سے آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خلافت سپرد کر دی اور آپ نے فرمایا کہ یہ خلافت اور یہ دور جو بادشاہت کا ہے یا ایک سردارانہ نظام ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ آپ خلافت سنبھالیں اور آپ کی خلافت وہ خوشی کے طور پر آپ کو عنایت کی گئی اور آپ کے 6 مہینے یہ ایڈ کر کے پورے 30 سال ایک جو کراؤڈ ہے اس کے اندر اس کو ڈالا گیا اور آپ علیہ السلام کی اس طرح سے جو بشارت تھی 30 سال والی وہ بھی پوری کر دی گئی. اور یہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے اچھے اس میں ایک چیز یہ میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یعنی عجیب و غریب فضول گفتگو کی جاتی ہے اور فضول بکواسات کیے جاتے ہیں. یہاں پر تاریخین اور مورخین نے جو لکھا کہ آپ علیہ السلام کے تمام صحابہ وہ فضیلت رکھنے والے ہیں اور بالخصوص حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو معاملات تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ بیٹھ کر جو آپ نے ڈسکس کیے اور خلافت کے جو معاملات تھے آپ نے بذات خوشی آپ کو عنایت کی اور 10 بردار وہ خود ہوئے تاکہ جو امت کے معاملات ہیں، امت میں افرانفری ہے اور دیگر ایسے انتشار ہیں وہ برپا نہ کیے جائیں، بلکہ آپ نے خود ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو خلافت کے تمام معاملات سپرد کر کے آپ نے خود خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور آپ پیچھے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ایسی پیچیدگی والی بات نہیں ہے جس کے اوپر مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ گفتگو کی جاتی ہے نارملی لوگوں کی جانب سے. مفتی صاحب اب ہم بات کرتے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کی وصال کے حوالے سے. یہ سارا واقعہ کس طرح پیش آیا، کون ذمہ دار تھا، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کئی مرتبہ زہر دے کر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ اگر اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو مروان نامی ایک شخص جو گورنر رہ چکا ہے اس نے
کہیں مرتبہ آپ حضرت امام علی مقام امام حسن کو دیگر طریقوں کے ساتھ زہر دینے کی کوشش کی. کہیں دفعہ انہوں نے عورتوں کو خریدا، یعنی جو دور میں لونڈیاں کہا جاتا تھا جن کو، ان کو باندیوں کو خریدا اور انہیں پیشکش کی گئی کہ آپ ان کو زہر دیا جائے اور ان کو مار دیا جائے. اور پھر ایک مرتبہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اندھا تھا، نابینا تھا، لیکن وہ بغض اہل بیت میں وہ اتنا آگے جا چکا تھا کہ اسے پتہ چلتا کہ یہ امام علی مقام امام حسن ہے، تو اس نے یہ عہد کر لیا کہ میں امام علی مقام امام حسن کو زہر دوں گا. اور چونکہ وہ نابینا تھا تو اس نے کیا کیا کہ اپنی لاٹھی کے ساتھ زہر آلود کیا، اور اس نے یہ بظاہر یہ ایک اظہار کیا کہ میں اہل بیت پاک اطہار کا بہت بڑا فین ہوں، بہت محبت کرنے والا ہوں. اور حضرت امام علی مقام امام حسن سے جب وہ ملنے کے لیے گیا تو اس نے اپنی جو اس کے پاس لاٹھی تھی وہ زور سے امام علی مقام کے پاؤں مبارک پہ رکھی اور اس کو اس کے اندر گھاڑ دیا، یعنی اس کے اندر پیوست کرنے کی کوشش کی کہ جس کے زہر کا اثر امام علی مقام امام حسن کے پورے جسم میں پھیل گیا. لیکن پھر آپ روزہ رسول کی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، روزہ رسول پہ حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی امت مجھے زہر دینا چاہتی ہے، لیکن آپ اشکبار ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ایک مرتبہ آپ کو شفا عطا فرماتا ہے، پھر آپ اسی طرح دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ آپ کو زہر دیا جاتا ہے. آخری مرتبہ جو آپ کو زہر دیا گیا، مروان کے حکم پر ایک عورت کو اس نے ہائر کیا اور اس کو ایک ایسا زہر دیا گیا کہ اگر اس کی ایک بوند زمین پہ گرا دی جائے اور گران دینے کی کوشش بھی کی گئی تو زمین پوری ابلنے لگ گئی. تو وہ زہر حضرت امام علی مقام امام حسن کے کھانے میں ڈال کر ان کو پیش کیا گیا. جب آپ نے وہ زہر تناول کیا، کھانا تناول کیا، وہ مشروب تناول کیا، تو آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے اندر کے گردے اور دیگر جسم کے جتنے اعضاء تھے وہ کٹ کٹ کر وہ جو ہے وہ الٹی کے ذریعے اور منہ کے ذریعے وہ باہر آنے لگے. بلکہ روایت میں آتا ہے کہ 100 سے زائد جو بڑے تھال ہوتے ہیں اس کے اندر حضرت امام علی مقام امام حسن کا وہ پھیپڑے اور گردے وہ کٹ کٹ کر الٹی کی صورت میں آپ کے وہ باہر نکلا کرتے تھے. اور آپ کی شہادت پھر اسی زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی. اور کروڑوں درود و سلام ہوں آپ کی ذات مبارکہ میں کہ آپ کو پتہ بھی تھا کہ اس خاتون نے یا ان اشخاص نے مجھے زہر دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے پردہ پوشی فرمائی. حضرت امام علی مقام امام حسین آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آپ کے سر اقدس کے بعد تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا کہ بھائی جان آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ کو کسی پر شک ہے، آپ بتائیں کہ آپ کو کس نے زہر دیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے آسرے پر یہ معاملات اس کے سپرد کرتا ہوں اور انہیں دیتا ہوں کہ کل بروز قیامت وہی اس کا حساب کریں گے اور وہی جو ہے وہ جو میرے ساتھ انہوں نے کردار ادا کیا اللہ رب العالمین کل انہی کو سزا دے گا. تو اس سے ایک یہ معاملہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا بھی ہے، ناجائز بھی کرتا ہے، تو آج کے اس پلیٹ فارم سے میری تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین سے یہی عرض ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، اڑوس پڑوس میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے رویہ اختیار کیا جاتا ہے، تو آپ بردباری کا ظاہر کریں، اس کو اپنے اندر اپنے اخلاص کو پھیلائیں، تاکہ آپ کے ساتھ اگر کوئی برا کرتا بھی ہے تو آپ اپنے معاملات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چھوڑ دیں. کل بروز قیامت اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ برا کیا ہوگا تو یہ ایک سنت امام حسن بھی ادا ہوگی کہ اتنا برا کرنے کے بعد بھی انہوں نے معاملہ حضرت امام حسین کو نہیں بتایا اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس معاملے کو چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین کروڑوں درود و سلام آپ کی قبر انور پر آپ کے روزے پر عطا فرمائے اور آپ کے جو روحانی فیض ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا فرمائے. آمین آمین. اور بہت ہی خوبصورت بات مفتی صاحب نے کی کہ یہ جو ان کی زندگی ہے، ایون ان کے وصال کا ٹائم ہے اور یہ جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا، اس سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ان کی پوری زندگی سے. گو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے پوری، ان کی حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے اور اسی سے ہمیں رہنمائی لینی ہوتی ہے. لیکن حضرت امام حسن کا واقعہ کہ ان کی جان چلی گئی، وہ ان کے جان کے در پہ تھے، ان کی جان لے لی گئی، لیکن اس صورت میں بھی انہوں نے اپنا معاملہ رب کریم کے سپرد کیا اور خود ان سے بدلہ لینے کی نہ تو خواہش کا اظہار کیا، نہ ان کا نام اپنے بھائی کو بتایا. تو یقینی طور پر سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب ہم پروگرام میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ 12 ربیع الاول ایک بہت ہی مبارک مہینہ بھی ہے. اس کی فضیلت سے آپ سب آگاہ بھی ہوں گے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے تاکہ ہمیں مزید بھی رہنمائی مل سکے کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے،
اس کو کس طریقے سے ہم نے منانا ہے، خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے، اپنی محبت کو کیسے شو کرنا ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اختیار کریں، کون کون سی چیزیں ہم ان کو ترک کر دیں، جو غلط چیزیں ہیں، جو غلط راستہ ہے، یہ جو غلط روایت پڑ چکی ہے سوسائٹی میں. ہم مفتی صاحب سے ہی آگاہی لیتے ہیں اس سارے معاملے پر. ارشاد فرمائیے گا مفتی صاحب. ربیع الاول کا مہینہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ وجہ تخلیق کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ اس ماہ مبارک میں 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے. اور اگر اس کی ولادت کی خوشی کے بارے میں تذکرہ کیا جائے اور ذکر کیا جائے تو یقیناً یہ پورے جہانوں میں، تمام جہانوں میں سب سے زیادہ جو فضیلت والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی امت میں پیدا ہوئے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کا مالک بنایا، زمین و آسمان کا آپ کو مالک بنایا، اور آپ کی ولادت کی خوشیاں یہ ہمارے لیے ایک باعث برکت ہیں. آپ کا میلاد بنانا، آپ کی خوشیاں منانا یہ ہمارے لیے باعث مغفرت کا سامان بھی ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی بنانے کے بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، ایک طرز عمل ہونا چاہیے. ایسا بھی عمل نہ ہو کہ دیکھنے والا وہ ہماری ولادت کی خوشیاں دیکھ کر وہ غلط ریئیکشن وہ اپنائے اور ایسے معاملات کیے جائے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں خوشیاں بنائی جاتی ہیں اور ایسے معاملات کیے جاتے ہیں کہ جو غیر شرع ہوتے ہیں، رزق کی پامالی کی وجہ سے اس کے تقدس کا خیال نہیں کیا جاتا. تو ان چیزوں کا یقیناً ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور جتنا ہو سکے ہمیں حضور کے میلاد میں خوشی بنانی چاہیے. بلکہ حضور کا میلاد تو ہم تو کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو اللہ رب العالمین نے بھی آپ کا میلاد بنایا. بلکہ ایسے ہم سمجھیں کہ پوری کائنات اندھیرے میں وہ دھکی ہوئی تھی، لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے تو تمام جہان اللہ رب العالمین وہ روشن فرما دیتا ہے. حضرت جبریل کو حکم دیا جاتا ہے کہ زمین پہ جا کے چراغاں کرو، آسمانوں پر چراغے کرو کہ آج میرا محبوب، میرا جو پیارا ہے اس کی تشریف آوری کا وقت ہے. سنہرا میرا محبوب ہے کہ وہ آج آمنہ کے گھر پر تشریف لانے والا ہے اور وہ آج پورے جہانوں میں وہ روشنیاں بکھیرنے والا ہے. یعنی ظلمت کے اندھیرے، تاریکیاں جتنی بھی تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے، آپ کی آمد سے وہ تمام تاریکیاں، وہ تمام اندھیرے وہ جھٹ گئے اور خوشی کے بادل اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں. ہم حضور کے امتی ہیں. بلکہ یہاں پر میں ایک حدیث مبارکہ ایڈ کرتا چلوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہم شامل ہیں، یہ ہم پر اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ 12 سے زائد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عرض کی کہ یا باری تعالیٰ تو نے ہمیں نبوت عطا کی، تو نے ہمیں اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا، لیکن جس نبی کے قصیدے تو عرش پر فرماتا ہے، جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، جس کرسی پر اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کو لکھا، اور اس کرسی کے پائے پر بھی اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو لکھا، اور پھر جنت کے پتے پتے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بہت سارے ایسے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اور دیگر صحابہ، دیگر انبیاء، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے بھی یہ عرض کی کہ یا باری تعالیٰ تو ہمیں اس محبوب کی امت میں پیدا فرما کہ جس کے قصیدے تو فرماتا ہے، جس کا ذکر تو عرشوں پر بھی فرماتا ہے، جس کا ذکر تو ہمیں بھی کہتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا سب سے زیادہ محبوب نبی ہے یا رسول اللہ، کہ ہم آپ کی امت میں شامل ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا باری تعالیٰ تو ہمیں اس امت میں یعنی حضور کی امت میں پیدا فرما. تو اس امت کا عالم یہ ہے کہ ہم اگر حضور کی امت میں پیدا ہو چکے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ہم ان کے طریقے کار پر بھی چلیں، ان پر عمل بھی کریں. خالی 12 ربیع الاول کو ہم خالی میلاد بنا کر اور جلسے جلوس کر خالی یہ حق ادا نہ کریں کہ ہم نبی کی امت میں پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ حضور کی سنت کو اپنایا جائے. حضور کے جو طریقہ کار ہے، حضور نے جو ایک طریقت بتائی ہے، جو ٹریک بتایا ہے، جو راستہ بتایا ہے، اس پر بھی عمل پیرا ہونے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس پر چلنے کی بھی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ان معاملات کو دیکھا جائے کہ حضور کا میلاد کا مہینہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم اس پاک پروردگار کی عبادت کریں اور شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے. بے شک بے شک. اب آپ مفتی صاحب یہ بتا دیجئے کہ جیسے ہم 12 ربیع الاول کو ایک دن کے طور پر مناتے ہیں حضور اکرم کی پیدائش کے حوالے سے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ پورا مہینہ ہی بابرکت نہیں ہے؟ یہ پورا مہینہ
ہی فضیلتوں بھرا نہیں ہے. اس پورے مہینے کے آغاز سے ہی ہم اپنا طریقہ کار چینج کر دیں, وہی ایک خوشی کا سما ہو, وہی ایک عبادت کی, جس طرح سے رمضان المبارک میں ہم کرتے ہیں کہ پہلے رمضان سے گو کہ وہ تو فرض ہے, تو یہ بھی ایک تو فرض ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ میرا محبوب نبی ہے. جب اس کی آمد کا مہینہ شروع ہو جائے تو میلاد تو ایک مخصوص دن ہوتا ہے نا, کہ 12 تاریخ کو میلاد ہو گیا. تو آپ یہ بتائیں گے کہ اس مہینے کے آغاز سے کون سے طریقہ کار ہے جو ہمیں اپنانے چاہیے؟ کیا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کرنی چاہیے؟ کون سی ایسی عبادات ہے جو ہمیں اس کے آغاز سے شروع کر دینی چاہیے؟ میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کسی بچے کی اگر ولادت ہوتی ہے تو ہم ویسے تو اس سے پورا سال ہی محبت کرتے ہیں جی بے شک. لیکن جب اس کی برتھ ڈے آتی ہے, جب وہ ایونٹ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم سجاوٹ کرتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, ایک ایونٹ رکھا جاتا ہے اور اس میں اس کا خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ کوئی عام بچے کی یا کسی شخص کی پیدائش نہیں ہے, بلکہ یہ سردار انبیاء ہیں, دونوں جہانوں کے مالک ہیں, دونوں جہانوں کی کنجیاں اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی ہیں. تو یہ بابرکت مہینہ جیسے ہی سٹارٹ ہو تو اس میں ہمارے لبوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کا ایک وظیفہ ہمارے ہاں جاری ہو, ہماری مساجدیں آباد ہوں, محافل کا اہتمام ہو اور ایک باوقار طریقے کے ساتھ محفل کا جو ہے وہ انعقاد کیا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کا ایک منشور بنایا جائے اور نعت خوانی کا اظہار کیا جائے, اور بالخصوص اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنایا جائے. پہلے دن سے ہی لے کر بلکہ پورے سال ہی ہمیں ان کی سیرت پر چلنا چاہیے. لیکن یہ جو ایک خاص ایام ہے, خاص دن ہے اور یہ خاص مہینہ ہے, ہم اس میں نیت کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ماہ مبارک سٹارٹ ہو رہا ہے. اسی ماہ مبارک سے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے, کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں, تو پھر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہم اپنی مساجد کو آباد کریں, اپنی مساجد کو اپنی پیشانیوں سے آباد کریں, نماز کا اہتمام کریں, حضور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی کوششیں کریں. پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ کتنی انوار و تجلیات, کتنی برکات کو نازل کرتا ہے. انشاءاللہ آمین ثم آمین. ہم اپنے آپ کو پابند کر لیں, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی کوشش کریں, اور جب ہم آغاز کریں گے 12 ربیع الاول سے اس کا, تو جب ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے, پریکٹیکلی اس کو ہم امپلائی کریں گے, تو پھر ہوگا کیا کہ وہ انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں بھی ہماری ایک عادت بن کے رہ جائے گا. تو بالکل اسی طرح جیسے رمضان میں ہم اپنے گھروں کو آباد کرتے ہیں عبادتوں سے, قرآن پاک کی تلاوت سے, درود پاک سے, بالکل اسی طرح سے ہم نے اس مہینے میں بھی یہی کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. مفتی عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بدر العارفین بھی ہمیں خوبصورت نعت کلام سنائیں گے, اور اس کے بعد ہم ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. گر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے بائی فقیروں نے شہنشاہی, انہی کے نام سے بائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے ذکر سے روشن راتیں پھر لوٹ آتی ہیں. انہی کے ذکر سے پھر روشن راتیں
لوٹ آتی ہیں، میرے گھر کو سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے، میرے دل کو سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔